کوئی تصویر نہ پائے اس فلسطین کے بچوں کے مرنے پہ، کوئی بھی تصویر نہ پائے. یہ ناٹک بند. ظاہر ہے دعائیں اور آنسوؤں سے تو یہی ہوتا ہے پھر. انسان سمجھتا ہے او میں نے اللہ کا کام کر لیا، او میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا، ایٹ لیسٹ دعائیں تو کرتا ہوں. یہ ایٹ لیسٹ دعائیں اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ ایٹ لیسٹ دعائیں کرتے نا، اپنے بچے کی روٹی نان نفقے پہ ایٹ لیسٹ دعائیں کرتے. ادھر تو پوری جان مار دی ہے. ادھر تو مولوی صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے موم بتیاں نہیں جلائی تھیں، یا قنوت نازلہ نہیں پڑی تھی. اپنے لیے تو پورے کے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے. اس بدبخت کا گلا پکڑے جو کہہ رہا ہم سے سوال نہیں ہوگا فلسطین کا. سب سے پہلا سوال پاکستانیوں سے ہوگا. کیوں؟ کلمے کے نام پہ ملک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نعرے مارتے تھے. اب وقت آیا چلو کلمے کا نام پورا کرنے کا. اب بلاول بھٹو نے تو نہیں کبھی کلمے کا نام لیا، اس کو تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا تھا. تب کیوں تڑپ جاتے ہو؟ اپنے بجلی کے بل آتے ہیں تب آپ بھاگ کے پہنچے ہوتے ہو اور ہر کوشش کر رہے ہوتے ہو. جب مہنگائی ہو جاتی ہے، ڈالر کا ریٹ، تب اچانک گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ورنہ دھرنوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا. اور جب باری آتی ہے مسلمان بچے مرنے کی، تو یہ تو ہمارا کام نہیں، یہ تو حکومتوں کا کام ہے. میں پھر بتا رہا ہوں ان بے شرموں کو ریکگنائز کریں. یہ جو ممبروں میں بیٹھے ہوئے ان بے شرموں کو ریکگنائز کریں. یہ تزکیہ نفس کے پی ایچ ڈی پروفیسرز، ان کو ریکگنائز کریں. آپ لوگ جب تک آپ ریکگنائز نہیں کریں گے نا، یہ جو کہتے ہیں نا نہیں اسلام کے نظام والی تو کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو تزکیہ نفس کرنا ہے. بے شرم ان لوگوں نے پوری غیرت ختم کی ہے مسلمانوں کی. مسلمان بچہ پیدا ہی بے غیرت ہو رہا ہے اب، کیونکہ اسلام کا مطلب بدل دیا انہوں نے. دس از دا پرابلم، دس از دی ایکچوئل پرابلم. اور غیرت اصل میں کریج کی انرجی سیکٹر ہوتی ہے. کریج کا انرجی سیکٹر جو ہے نا، اس کی سینٹرل پوزیشن نیوکلیئر ریئیکٹر آپ کی غیرت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انسٹال کی ہوئی ہے. غیرت ہاتھ سے نکالنی پڑتی ہے، ورنہ ہر انسان فطری طور پہ باغیرت پیدا ہوتا. اٹ از سچ اے سمپل کانسیپٹ جو کہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھانا ہے. اس وقت سب سے بڑا وقت یہ ہے کہ ہم لوگ پہچانیں ایک ایک بچے کی موت جو ہے، شہادت جو ہے، اس میں اپنا اسلام مرتا ہوا دیکھیں. اس ڈیفینیشن کو مرتا ہوا دیکھیں جو یہ 400-600 سالوں سے مولویوں نے ہمیں سمجھائی ہوئی ہے کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنا اپنا بس گھر بچاؤ، تزکیہ نفس کرو. بس دیکھ لیں یہ ہوتا ہے. پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کل ہم پہ یہ وقت آئے گا تو دیکھیں پاکستانی یہاں پہ بھی وقت آئے گا تو لعنت ہے ایسی سوچ پہ. جیسے یہ بھی اپنی سوچ ہے کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں. اس وقت مسلمان بچے پہ وقت آیا ہوا ہے، 70 سال سے آیا ہوا ہے. فلسطین کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی نہیں. کہ جو بار بار بلک بلک کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نظام اسلام ایز اے سسٹم انسٹال نہ کیا تو ایک فلسطین کا ایک ایک بچہ، سوڈان کا، صومالیہ کا، یمن کا، انڈونیشیا کا، سب بچے کوئی نہ کوئی آ کے مار دے گا فاسفورس بم سے، اور ہر بندہ اپنی اپنی کھیل رہا ہوگا. ان بدبختوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کامن سینس کے خلاف یہ انہوں نے اصول بنائے اور اس کا نام اسلام لگا دیا. یہ بدھ مت کے پجاری اس وقت بیٹھے ہوئے دعائیں کروا رہے ہیں خالی. آپ کا اور میرا صرف ایک کام ہے اس وقت، جدھر جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر اس وقت اتنی ہی فورس لگائیں. یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا، جو عمران خان کے پیچھے نکل آتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے اسلام آباد میں ڈی چوک میں، یہ فضل الرحمان والے جو کہ آ رہتے تھے پشاور موڑ کے اوپر 3 ہفتے کے دھرنے، اس وقت یہ سارا کا سارا پریشر اپنی اپنی حکومتوں پہ لگانا ہے. ضروری ہے کہ اگلے سال اگلے مہینے تمہیں میں پھٹکنے نہیں دوں گا ایز اے نیشن، کہ اگر تم نے ابھی اسی وقت فیصلہ نہ کیا. دس از دی اونلی سولوشن. کوئی اسرائیل کے خلاف کچھ کوئی نہ چلائے، کوئی بددعا نہ کریں، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ہمارا. ہوائی تکے پروٹیسٹ کرنے اور موم بتیاں جلانے پہنچ جائیں گے. پتہ نہیں کون سے کرسچنوں کی اولاد نام اسلام والا رکھے ہوئے کرتوت سارے کے سارے، وہ بھی ہپی کرسچن ایسے کرتے ہوتے.
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے دعوے دار اپنے اپنے مفاد کے پیچھے پورا اسلام آباد اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ فلسطین بچانا ہے تو پاکستان موبلائز کرنا پڑے گا، انڈیا موبلائز کرنا پڑے گا، بنگلہ دیش، افغانستان، یمن، سوڈان، انڈونیشیا. یہ جو بھی کہہ رہا نا ہمارا نہیں فوج کا کام ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اپنا نام دلائی لاما رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نیپال جا کے شفٹ ہوں، لال رنگ کے چوگے پہنا کریں اور درختوں کے نیچے بیٹھا کریں، ہمارے شہروں میں نہ آیا کریں، کیونکہ باقی یہ کام ہمارے سے لیتے رہتے ہیں. آپ انسانی سطح پہ ہر جگہ پہ انوالو ہیں، اسلامی سطح پہ زیرو انوالو ہیں. ایز اے آتے ہو اور جب اسلام کی باری آتی ہے تو نہیں ہمارا کام نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پروٹیسٹرز، یہ اسپیکٹیٹرز اسلام کا حصہ نہیں ہوتے. ان میں سے کسی ایک کے بچے کو فاسفورس بم چھوڑے، کسی گولی سے ہی مار دیں، یہاں پہ انسٹنٹ ڈیتھ ایسے کر کے میں دیکھتا ہوں اس کی پوری نسلیں ریئیکشن دیتی ہیں کہ نہیں. یہ میں حکومتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو عمران خان، نواز شریف ہیں. یہ صاف فرقان ہے، صاف فرقان. یہ کوئی کہے نا کہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے. وہ ہے کینسر اس وقت، وہ ہے اصل میں دشمن. اسرائیل دشمن نہیں ہے، اسرائیل سے نہیں میرا پنگا. میرا ہر مسلمان کا جو کنٹینشن ہے، جو پرابلم ہے، جو بیماری ہے، وہ اس کے اس ڈیفینیشن، فلسفی کے اندر ڈیفینیشن کی بیماری. اس وقت ہر مسلمان کو اپنے اپنے ملک کی حکومت کو گلے سے پکڑ کے نچوڑ دینا چاہیے تھا اکٹھے ہو کے کہ بھئی اس موقع پہ تم نہیں ایکٹیو تو پھر کس موقع کے لیے؟ اور کون سا ایسا موقع ہے جس کے اوپر آپ نے ایز اے گورننس باڈی، ایز اے باڈی آف گورننس، کس موقع کے لیے ہماری جانیں بچا کے رکھی، ہمارا ملک بچا کے رکھا ہوا ہے؟ کس کے کام آنے کے لیے؟ what else can go wrong؟ اس سے بڑی کون سی ایمرجنسی لگنی ہم پہ؟ مجھے ابھی تک مجھے نہ پاکستانی فوج سے مسئلہ ہے، نہ عمران خان سے، سچ بتا رہا ہوں، نہ نواز شریف سے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کبھی کہتے ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا. ان کو تو کلمہ پڑھنا آ جائے بڑی بات ہے. وہ دل میں برا جاننے والے اور دل میں عجیب و غریب غلط تجویز سے کلمہ بھی اشہد اللہ غلط تجویز سے پڑھنے والے، ان کو کیا پتا؟ وہ تو زور کو فجر کو زور پڑھتے ہیں. ان لوگوں سے کیوں ایکسپیکٹ کریں ہم؟ دا ریئل پرابلم از آتش میں آنے والا وقت، شیعہ کافر تو سنی کافر، ہر وقت موبائل رہنے والے، ہر وقت ایکٹیو رہنے والے، اچانک فلسطین پہ دعائی بن. آپ دعا نہیں کرائی کبھی جماعت اسلامی نے، کبھی بھی نواز شریف کے خلاف اپنے اپنے عوانوں میں دعائیں نہیں کروائیں. ہمیشہ روڈوں پہ آ پاکستان توڑا انہوں نے. یہ دیز پیپل ہیو بین انویلڈ، ننگا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، کہ جو اسلام کے اندر 2 نمبر ڈیفینیشن لے کے آئے ہوئے تھے. دس از دا پوائنٹ ویئر یو ریڈیفائن اسلام. کوئی تصویر نہ پائے اس فلسطین کے بچوں کے مرنے پہ، کوئی بھی تصویر نہ پائے. یہ ناٹک بند. یہ فیشن تو ہم سے بہتر برازیل کے بچے رو رہے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں برازیل میں کیتھولک کرسچن اسرائیل فلسطینیوں پہ رو رہے ہیں. اسکینڈینیویا میں کچھ بچے غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہم بھی روئیں گے، بیٹھ کے دعائیں کریں گے. وی نیڈ ٹو ریزریکٹ دا ڈیفینیشن آف اسلام. اور وہ آرمی اور پارلیمنٹ ہاؤس والے لوگوں نے نہیں خراب کی ہوئی، وہ ہمارے اسکالرشپ نے خراب کی ہے کہ مسلمان کا کام نظام نہیں ہے، مسلمان کا کام گورننس نہیں ہے. میں نظام کا لفظ بولتا ہوں شاید آپ کنفیوز نہ ہوتے. گورننس، مسلمان کا بیسک کام، پہلا کام گورننس ہے. یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے
چھوٹے چھوٹے بونے کمزور بزدل بچے پیدا کر رہے ہیں ہم پچھلے 2 نسلوں سے، کیونکہ ہم گورننس کے لیے تیار نہیں کر رہے. اور گلی محلے کا بدماش جو کہ لڑکیاں اور لڑکے تباہ کرنے کے بعد ایم ایس ایف پی ایس ایف میں پالیٹکس میں جاتا ہے، اس میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، وہ شروع سے گلی محلے کا بدماش تھا، وہ جاتا ہے بڑے ہو کے نواز شریف، شیخ رشید، عمران خان زرداری بنتا ہے. انڈرسٹینڈ ون تھنگ، فلسطین کو پاکستان سے کوئی نہیں، پاکستانی اڑ کے فلسطین جا سکتا. پاکستانی اپنے اپنے پریشر جو زونز ہیں وہ پاکستان میں کریٹ کر سکتا ہے. اور پریشر زون یہ اس موقع پہ بھی نہ کریٹ کیا آپ نے تو سوری، پھر آپ کے پوتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاس وہ والی اپرچونٹی نہیں ہے جو میرے پاس ہے. میرے پاس دنیا بھر سے لوگ کنیکٹڈ ہیں، دنیا بھر کے لوگ موبلائز ہوئے ہیں کہ پیسے پہنچائے جائیں، ایڈ پہنچائے. اس وقت جو کر رہا ہوں، اس وقت جو میں کر سکتا، جن جن لوگوں سے میرے رابطے ہو سک رہے ہیں، جس لیول کے اوپر، پولیٹیکل لیول پہ بے بسی ہے میں مانتا ہوں، مگر سوشل لیول پہ بے بسی نہیں ہو رہی. اور ایور ایجپٹ لیول کے اوپر، جارڈن لیول کے اوپر، لبنان لیول کے اوپر، جتنا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کمیونیکیشن چینل تھے جس کے تھرو جو کچھ کر سکتے تھے ہم، عام بندہ کیا کر سکتا ہے؟ میں وہ ہوں جو کہ پرابلی 1% ریسورسفل ہوں پاکستان میں گلوبل کنیکشن ہیں، اس لیے میں فلسطین کے جو کچھ کر سکتے ہیں. میاں والی لاہور خوشاب پشین میں بیٹھے ہوئے، اسلام آباد پنڈی لاہور میں بیٹھے ہوئے مسلمان جو تڑپ رہے ہیں اس وقت، خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو چینل کریں، آپس میں کنیکٹ ہو کے اکٹھے ہوں. خدا کا واسطہ ہے پاکستان میں اس لعنت سے اپنے آپ کو نجات لانے کی سب سے پہلی موومنٹ شروع کریں کہ اسلام کا مطلب تزکیہ نفس نہیں، اپنی اپنی کھیلنا نہیں ہے. دنیا میں ہر مسلمان، ہر انسان کو بچانے والے سسٹم کو اسلام نافذ کرنا ضروری ہو گیا پاکستان. اور میں انڈیا میں تو نظام نہیں نافذ کر سکتا ہوں نا، میں تو پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں نظام نافذ کرنے کی فورس لگا سکتا ہوں. آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں، اس کے بعد بھی اگر 1023 بچے مرے، ابھی زیادہ ہو گئے آف کورس، 1023 بچے مرنے کے بعد بھی اگر ہم صرف دعا، آنسو، دوپٹے، چادریں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور وہ ہیں جو کر رہے ہیں، میں زیادہ تر لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میکسیمم تھرو پٹ تھی نا وہ بھی ہماری 0%، میکسیمم وہ بھی 0% ایفرٹ والی ہے، ایفرٹ 0 ہے ہماری. دیر از نو وے، دیر از نو وے. اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں فلسطین سے تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پریشر کریٹ کرنا بہت ضروری. یہ ہم سے اس کا سوال ہونا ہے. جس بھی پگڑی والے نے نا، چاہے وہ وہابی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے نا دعائیں کرانے کے لیے، ان سے میں آپ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں ہونا فلسطین کا، تو میرے پاس اتھارٹی ہوتی نا تو میں ڈنڈے مار کے آپ کو اسلام سے باہر بھگاتا. کہ اس قسم کے خسیس دین تو بدھ مت والے نہیں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ کرنا ضروری ہے اس وقت. غیر مسلم بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کارٹیل بنا کے بلڈوز کرنا ضروری ہے اسرائیل کو. یہ بیٹھے ہوئے اسلام کے نام کے بینر کے، ہم سے سوال نہیں ہوگا بے شرموں. اس سے بڑا سوال کیا ہوگا کہ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ نے آنکھیں پھیر کے خالی دعائیں کی تھی، آپ کے پاس تھا سارا کچھ پڑا ہوا تھا، یہاں پہ سب سے بڑا اپرچونٹی پڑی ہوئی تھی ٹو ٹیک اوور اور ایٹ لیسٹ ڈو سم سیریس ٹیک سم سیریس اسٹیپس کہ دنیا ہل جاتی ہے. ہم تو پاکستانی، میں بنگالی ہوتا یا افغانی ہوتا تو میں کہتا یار ابھی تو ہماری اپنی ریسورس نہیں، ہم تو پاکستانی ہیں. مطلب سوچیں ذرا، سونے کی کان میں بیٹھ کے سب سے بڑی غریب قوم ہم ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے سونا کیا، یا پھر ہمیں استعمال نہیں کرنا آتا. تو ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کیس میں کیا ہے. وی نیڈ ٹو چینل دس، پولیٹیکلی سیوی ہوں. پریشر ڈالنا پڑے گا حکومت پہ کہ کن کن ملکوں کے ساتھ اس وقت آپ نے پریشر ڈال کے اگلا اسٹیپ لینا ہے. اور مجھے پتا ہے قطر کیا کہہ رہا ہے، آپ کو ہم بچے تو نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے کون کون سا ملک عربین پیننسولا کے اندر، کون کون سا افریقہ کے اندر، کون کون سا باقی کی جگہوں کے اوپر ویٹ کر رہا ہے کہ بھائی پہلا اسٹیپ کون لے. ہم نے وہ والا اسٹیپ کے اوپر پریشر دلوانا ہے ان کو
یہ ووٹ کے پجاری یہ تو اپنے گھر والوں کو بیچ دیں، یہ نواز شریف عمران خان ووٹ کے پیچھے. ان کو پتا ہو کہ پریشر گروپ یہاں پہ بن گیا ہے اور اب قوم نے معاف نہیں کرنا فلسطین کے پیچھے پاکستانی حکومت کو. تو پھر دیکھیں پھر یہ کیا کرتے ہیں. ویٹ کر رہے ہیں، ٹویٹ کر کر کے ویٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے پاکستانی مین پلیئرز کے عوام کا کیا سینٹیمنٹ ہے. تو پتا چلا جی جن لوگوں نے اصل میں کام کرنا تھا وہ کوئی لبرل تو تھے نہیں. جن لوگوں نے اصل میں موومنٹ یوتھ کا یا عوام کا ذہن بنانا تھا کہ صحیح اور غلط اور ہماری کریڈیبلٹی ڈیمیج کرنا، تو وہ تو مولوی صاحب تھے سارے. ان مولویوں کی انہوں نے ریاکشنز دیکھے تو پتا چلا مولوی تو بستر کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے کہ دعائیں کرا لیں پلیز، دعائیں کرا لیں، بھاگ گیا ہوا ہے. دس از واٹ دے آر چیکنگ. میں آپ کو فون پہ لوگوں سے مل کے سارے کے سارے ریئل تھنک ٹینک سے بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت نے چیک یہ کیا ہوا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ چیک کیا ہوا ہے، حکومت نے بھی چیک کیا ہوا ہے، بیوروکریسی نے بھی چیک کیا ہوا ہے. آل دا پولیٹیکل پلیئر آر چیکنگ کہ پاکستان کے حکومت عوام کو کیش اس وقت چینل کیا ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، کس ڈائریکشن میں ہو رہی ہے اور ہم کیا کریں. اور تو پتہ چلتا ہے نہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو وہ موم بتی جلا کے دعائیں کرنے والی قوم ہے. خود کو کہہ رہے ہیں مسجد کے علاوہ کام نہیں ہونا تھا پاکستان میں فلسطین کے لیے، مسجد کے علاوہ نہیں ہونا، اور مسجد والے کہہ رہے ہیں ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا تو ہم پہ سے تو سوال ہی نہیں ہوگا. یہ ملکہ وکٹوریہ کے ٹائم پہ وہ غلام احمد قادیان ایسی باتیں کرتا ہوتا تھا. ملکہ وکٹوریہ کے ٹائم پہ قادیانی موومنٹ کو پمپ کرنے کے لیے اس طرح کے نیریٹیوز بلڈ کیے گئے تھے جو اس وقت فیصل مسجد سے لے کے 3 تلوار مسجد تک پورے پاکستان کے علماء کرام نے شروع کر دیا. ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا اس چیز کا. یوٹیوب دیکھیں آپ کے مین سٹریم کے ٹاپ 10 سارے، ہم سے تو یہ سوال نہیں ہوگا، یہ تو حکومتوں سے سوال ہونا ہے. ایسے لعنت زدہ فلسفے کو حسین علیہ السلامی کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے لعنت زدہ مسلمان کو کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ہمیں خود سٹیپ لینا پڑے گا. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسفہ اسلامی نہیں ہو سکتا جس میں آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہو اور بہانے ڈھونڈنے. جب سے بزدل بندے کو، سب سے سیلفش بندے کو، سب سے ڈرپوک بندے کو، شاطر چال باز قسم کے مفاد پرست بندے کو اس طرح کے فلسفے پسند آ سکتے ہیں اور پوری قوم کنفیوز کر دی کہ ہم سے تو سوال ہی نہیں ہوگا. اور کیا سوال ہوگا؟ آلو کتنا کلو تھے آپ کے ٹائم پہ؟ یہ سوال ہونا تھا آپ سے. اور کیا سوال ہونا تھا آپ سے؟ ڈالر کا ریٹ اوپر کیوں گیا تھا؟ یہ آپ سے سوال ہونے تھے. یہ اسلام سمجھ، یہ قرآن آیا، آپ کو یہ قرآن سمجھ آیا کہ آپ سے یہ سوال ہونے. These are the problems only Muslims can solve. Regular thinking Muslims, not those people who justify everything in the name of Islam. Real Muslims can solve this problem. And I'm telling you, the only way to solve it is to create a pressure bomb. Build such a strong narrative کہ فلسطین پیوٹل لفظ بن جائے پاکستان کی گورننس کو چوز کرنے کے لیے بھی، کہ پرو پیلسٹینین اگریسو پالیسی بنانے والے بندوں کو ہم چوز کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کینسر اسرائیل کے نام کی جو چیز مخلوق کریٹ کی گئی ہے، یہ کینسر ہے اور یہ ہمارے سینٹرل کور آف اسلام کو ہٹ کرتا ہے ہر دفعہ. اپنے آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے سے مبرہ کرنے والا مسلمان پاکستان میں بیٹھا ہوا اس وقت دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا پرسنل پولیٹیکل مسئلہ ہے. ابھی میں ٹیکنیکلٹی پہ نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو ایجوکیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کہیں گے کہ حماس نے حملہ کیا تھا سر، انہوں نے پہلا اٹیک کیا ہے، تو اسرائیل نے، یہ ایسے مسلمان ملے مجھے آسٹریلیا میں بھی، کالوں پہ بھی، پاکستان سے بھی، کہ حملہ تو انہوں نے کیا ہے تو اسرائیل نے تو پھر سیلف ڈیفenس کرنا تھا. ان بدبختوں کو، لو آئی کیو ڈم وٹس کو کس دن میں سمجھاؤں گا لمبا لیکچر دے کے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے. حماس نے تو 40 سال لیٹ کیا یہ والا حملہ. اس 40 سال کا بھی میں نے کفارہ لینا ہے ان یہودیوں سے. حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے،
اس کو ڈیناؤنس نہیں کر رہے, انہوں نے بچے مارے ہیں. مرنے سے پہلے ان کو تصویر اور سیلفی دے کے بھیجا تھا, فون پہ بتایا تھا حماس مجھے مارنے لگا ہے. ان کی ہر غلط خبر کو صحیح مان لینا اور ہماری ہر صحیح خبر کو کنفیوز کر دینا, یہ ویسٹرن میڈیا کا کام ہے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پی ایس مورگن کیا بولتا ہے یا فاکس نیوز کیا بولتا ہے یا سی این این پہ کیا, مجھے who cares, nobody cares. مجھے یہ فکر ہے علامہ دس, علامہ دیٹ, مفتی دس, مفتی دیٹ کیا بولتے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. دیٹ از اٹ. کیونکہ پریشر گروپ بنانا, ہمارے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل کے یا پریشر ریلیز کر دینا, یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. کروڑوں میں لوگ اس وقت رو رہے ہیں, کروڑوں میں, پاکستان کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا گیا, اور کوئی کچھ کر بھی نہیں رہا. نہیں جی, وہ سیاستدانوں کو بہتر پتا, ان کو بہتر پتا ہوتا ہے, ان کو بہتر پتا ہوگا, ان سیاستدانوں کو بہتر پتا ہوگا, یا whoever اس کو آپ سیاستدان مانتے جو اصل میں سیاست کر رہے ہیں ان کو بہتر پتا ہے. یو تھنک دس از, ان کو بہتر پتا ہوتا تو یہ حالات ہوتے ان کو صرف اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا بہتر پتا ہے, کس کون سے آئی لینڈ میں کون سا گھر لینا ہے ان کو پتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا, یا پھر ان کو یہ پتا ہے کہ اگلے آئی لینڈ میں گھر کیسے لینے کے لیے عوام کو کیسے پٹو ڈالا جائے. نو ون از تھنکنگ. آپ سمجھیں آج تک پاکستان کی 70 سالہ گورننس میں آرمی اور سویلین نے کبھی اسلامی غیرت کے اوپر کوئی ڈیفینیٹو سٹیپ پہلے کبھی لیا ہے؟ اچانک ان کو غزہ پہ غیرت آ جائے گی؟ جی نہیں. ان کو کسی نہ کسی ڈیڈی کا فون آنا ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پریشر گروپ بنے گا, تب کہیں جا کے ان کو پتا ہوگا کہ استاد جی کرسی بچاؤ, کرسی بچاؤ, نہیں تو اگلی دفعہ اس امام نے اڑا کے رکھ دینا. یہ سوال ہم سے ڈائریکٹ ہونا ہے کہ آپ نے اپنے اس سسٹم کے اندر کیا پریشر میکانزم انسٹال یا ٹریگر لگائے تھے. یہ سوال تو ڈائریکٹ ہونا ہم سے. میں اس وقت اس لیے پی ٹی آئی اور جو فضل الرحمان اور زرداری اور نواز شریفوں کی بات کر رہا ہوں, اس ٹائم نہیں نکلنا انہوں نے. یہ ہے وہ پاکستانی عوام جس سے میں پوری طرح ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اس لیے میں کہہ رہا تھا نواز شریف, عمران خان ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ زرداریوں اور فضل الرحمانوں کو اور خدا کا واسطہ پہچانو, یہ کریں گے. اس سسٹم کے تھرو ہوگا اسلام, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ رونے والے مسلمان نہیں چاہیے ہمیں سوچنے والے مسلمان چاہیے. ہمیں دعائیں کرنے والے نہیں, ہمیں دعا کرنے والے مسلمان چاہیے. اور بس سمپل سا ایک میکنزم ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, پولیٹیکل ایکٹیویزم ہماری گھٹی میں ہونا چاہیے. اس وقت مسجدیں موبلائز کرنی بہت ضروری ہے. مسجد واحد سینٹر ہے جہاں سے پاکستانی مسجد جہاں سے فلسطین کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. ہوگا پاکستان کے تمام میجر ریسورسز استعمال, مگر پریشر مسجد بنائے گی. اگر مسجد پریشر نہیں بنا سکتی تو پھر مسجد پریشر ریلیز کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. عوام کا پریشر اور آل آف دیٹ ول کو, اس کی جو قوت ارادی ہے وہ ختم کرنے کا محور اگر بنا نہیں رہی تو توڑ رہی ہے. آپ خود سوچ لیں, اپنی اپنی عقل لڑا رہے ہیں کہ کیا مسجد ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہے ٹو یوز پاکستان ایز اے ویپن, یا پھر وہ ڈائریکٹ کر رہی ہے ٹو بی یوزڈ کہ کوئی بھی عوام میں پریشر, جتنا پریشر ریلیز کر دو, سب کو ریلیکس کر دو. ظاہر دعائیں اور آنسوؤں سے تو یہی ہوتا ہے. پھر انسان سمجھتا ہے او میں نے اللہ کا کام کر لیا, میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا, ایٹ لیسٹ دعائیں تو کرتا ہوں. یہ ایٹ لیسٹ دعائیں اپنے بچے کی ایجوکیشن پہ ایٹ لیسٹ دعائیں کرتے نا, اپنے بچے کی روٹی نان نفقے پہ ایٹ لیسٹ دعائیں کرتے. ادھر تو پوری جان مار دی ہے. ادھر تو مولوی صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے موم بتیاں نہیں جلائی تھیں یا قنوت نازلہ نہیں پڑی تھی. اپنے لیے تو پورے کے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے. ان بہانے اندازوں کو چھوڑیں کہ جو ویٹ کر رہے تھے کہ مولوی صاحب سے اوکے آ جائے, ان کو چھوڑیں. میں ان لوگوں کو, ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں who actually want to do something. This is the first question all of us will be asked کہ بھائی جس چادر میں تھے اس چادر کا کیا کیا تھا.
جس کنویں میں تھے اس کنویں سے باہر آئے تھے کہ نہیں؟ یو ول بی، آئی ول بی کوسچن، وی ول بی کوسچن. اس بدبخت کا گلا پکڑے جو کہہ رہا ہم سے سوال نہیں ہوگا فلسطین کا. سب سے پہلا سوال پاکستانیوں سے ہوگا. کیوں؟ کلمے کے نام پہ ملک بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نعرے مارتے تھے. اب وقت آیا چلو کلمے کا نام پورا کرنے کا. اب بلاول بھٹو نے تو نہیں کبھی کلمے کا نام لیا، اس کو تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا تھا. یہ تو جو بندہ کہتا ہے بھائی میں نے مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے، میں نے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ حدیث، عربی، علم، آخرت، جنت، حوض کوثر، وہ ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ کو. سو انڈرسٹینڈ، کوشچن ہو چکا ہے. جو یہ کہے نا ہم سے سوال نہیں ہونا، کہنا سوال ہو چکا ہے بیٹا، وہ ہم سے سوال ہو چکا، ہمیں جواب بھی پتا ہے اس کا. سو ان انویجیلیٹرز کو نا یہ کمرہ امتحان سے خود باہر نکالیں جو ہمیں فیل کرانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. کسی اور یونیورسٹی سے، کسی اور پارلیمنٹ ہاؤس سے، کسی اور ایوان سے یہ پریشر نہیں بلڈ ہونا، یہ صرف مسجد پہ پریشر سے بلڈ ہونا ہے. مسجدیں کنیکٹ کرنا ضروری ہے، اور مسجدیں تب تک کنیکٹ نہیں ہوں گی جب تک مسجد میں جانے والے، اور اوقات ہی کیا ہوتی ہے مسجد کے لیول کے اوپر، اس کو تو محلے کا پریشر آنا ہے، اس نے جو کہنا ہے کر دو. یہ تو پرو آرمی، پرو گورنمنٹ، پرو دس، پرو دیٹ، پرو ڈونر خطبہ دینے کے لیے پہلی خطیب تیار بیٹھا ہوتا ہے. اس پہ تو پریشر آ گیا تو اس نے کہنا ٹھیک ہے لگاؤ بات تو ٹھیک ہے. Only a thinking Muslim can use all of this resource to its best use. اللہ تعالیٰ فلسطین کو اپنے، فلسطینیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیا پتہ کل یہ لڑائی بند ہو جائے، لگتا نہیں ہے، اللہ عالم، غیب کا ان کو انت. مگر خدا کا واسطہ ہے، میں اس لڑائی سے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے اگر یہ خالی موقع آپ کو بتاتا تو کل لڑائی بند ہوتی، ہم نے کام بھی بند کر دینا تھا جو میں بتا رہا ہوں کرنا ہے ہم نے. If you think you're not in politics, sorry, you're not even in Islam. Islam is politics. And the right way to do politics is to know where to use what kind of force. That's it. That's it. That's the only way. اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، غیر پاکستانیوں سے کنیکٹ، مسلمانوں سے کنیکٹ ہوں. پریشر بلڈ کرنا اس وقت ضرور، 24 گھنٹے لگائیں، آپس میں نیٹ ورک کنیکٹ کریں، سب مسلمان کنیکٹ ہوں. یو ہیو نو آئیڈیا جس طریقے سے یہ جو 5th جنریشن وار فیئر پہ نا، وہی میں اگین، کوئی آئی ایس پی آر کی ہے تو کوئی پی ٹی آئی کی ہے تو نواز شریف کی ہے. آل آف دیز پیپل آر ٹرینڈنگ چیک کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کی اگلے 10 سال کی کرسیاں بچ سکیں. That's the game plan. ہمیں پتہ ہے ان کا گیم پلان کیا ہے. آپ نے انہی چینلز کو استعمال کرتے ہوئے آپس میں کنیکشن سے پریشر بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو سیکنڈ پوائنٹ بتا رہا ہوں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے اوور آل the definitive stance of the masjid right now. مسجد کے ڈیفینیٹو سٹینس کو پکڑنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا سفید گولیاں دے رہی اس وقت بھی، اور کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے بھائی تو، اور کیا ایسا کیا ہو کہ ہم کچھ کریں، اور ایسا کیا ہو. دس از دی اونلی پرابلم. ہمیں اگر اس وقت غلط ڈائریکشن دے دی گئی، اللہ کی قسم اس سے بہت بڑے واقعات، اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا، اور کتنے بچے مروائیں، اس سے کئی گنا زیادہ واقعات ہو جائیں گے. ہم نے کہہ دینا بھائی we have done whatever we could. No, دعا is not the solution. Sorry, دوا ابھی کرنی ضروری ہے. سمجھیں کہ دوا کیا ہے، سمجھیں. اوکے. سو سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا کوئی خود بھی خیال ہو. تو انڈرسٹینڈ، مسجد کے علاوہ تو قوم ہے بھی نہیں ہماری کوئی. مسجد کے علاوہ کوئی قوم ہے تو بتائیں. نہیں تو اس مسجد کو ہی ٹوٹل اوور آل کرنا پڑے گا کہ آج بھیا بس ہماری بس، آپ کے ڈرامے آج پورے ڈرامے ننگے ہو گئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ اینڈ میں آ کے بھاگنے والوں میں سے، وقت آئے گا بھاگنے والا. کوئی بات ہے، بھاگیں آپ. ڈرپوک کی اسلام میں کوئی ویلیو ہے بھی نہیں. اوکے. اسلام میں سارے کے سارے گناہ گار آ سکتے ہیں، مگر ڈرپوک بندہ اسلام میں نہیں آ سکتا.
یہ صحابہ نے بھی بتا دیا، نبی علیہ السلام نے بتا دیا، صحابہ نے بتا دیا، تابعین نے بتا دیا کہ سب ہر قسم کا بندہ چور ڈاکو آ سکتا ہے، زانی آ سکتا ہے، شرابی آ سکتا ہے، مگر بزدل اسلام میں نہیں آتا. اسلام کی بہت ڈیمانڈ ہے بھائی. اوکے سو اور بے غیرت بندہ اسلام کے ساتھ کمبینیشن نہیں لگا سکتا، وہ اسلام اس کو بے نقاب کر ہی دے گا. تو اسلام نے بے نقاب کر دیا. بس اتنی سی بات ہے. اب آپ کے سامنے مسلمان نما مخلوق اور اصلی مسلمان کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ہم سب کو نظر آئیں دنیا میں اس وقت. مسلمان نما مخلوق جو اسلام کے نام پہ دھوکے دیتے آئے تھے، اور مسلمان کہ جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اس وقت، اور ویٹ کر رہے ہیں کہ سب ایک بڑا ہتھیار کیسے بنے، سب مسلمان مل کے بڑا ہتھیار کیسے بنے، اور ویٹ کریں کہ اس کی ترکیب بتائی جائے. جیسے we as Pakistanis need to pump the pressure guns and direct them to our own governance کہ بھیا یہ اگر آپ نے موقع ہاتھ سے جانے دیا، اس کے بعد آپ کی شکلیں سڑک نہیں کراس کر سکیں گی پاکستان کا، ایٹ لیسٹ ناٹ ایز کینڈیڈیٹس آف گورننس.